بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی جلد اول سبق نمبر 46۔ آج کے سبق کا عنوان ہے غسل کی جگہ میں پیشاب کی کراہت۔ استنجا سے متعلق احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے۔ آج کا جو باب ہے وہ غسل خانے میں یا غسل کی جگہ میں پیشاب کی ممانعت کے بارے میں ہے کہ غسل خانے میں یا غسل کی جگہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اگر وہاں پیشاب کرے گا تو اس کے بعد غسل کے وقت اس جسم کے ناپاک ہونے کا خطرہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل وبه قال حدثنا علی بن حجر واحمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في مستحمه وقال ان عامة الوسواس منه۔ ہمیں حدیث بیان کی علی بن حجر نے اور احمد بن محمد بن موسیٰ نے، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک نے، وہ معمر سے نقل کرتے ہیں، وہ اشعث سے نقل کرتے ہیں، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مغفل سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر وسواس اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحم اس کو کہتے ہیں جس میں انسان غسل کرے، حمام، اور اس کی وجہ بھی یہ ذکر کی ہے کہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک اور صحابی سے بھی حدیث منقول ہے، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ حدیث غریب ہے، ہم کو مرفوعاً معلوم نہیں ہے مگر سوائے اشعث بن عبداللہ کی حدیث، اور اشعث کو اشعث الاعمى بھی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وقد کرہ قوم من اہل العلم البول فی المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض اہل العلم منهم ابن سیرین وقیل له انه يقال ان عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل اذا جرى فيه الماء۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك احمد بن عبدة الآملی عن حبان عن عبد الله بن مبارک۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم میں سے ایک جماعت نے غسل کی جگہ میں پیشاب کو مکروہ سمجھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض اہل علم نے اس میں اس کی اجازت دی ہے، جن میں سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان سے جب یہ بات کی گئی کہ اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے رب اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس غسل خانے میں پیشاب کرنے کی اجازت ہے جس پر پانی بہایا گیا ہو، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے کہ ابن المبارک کا یہ جو قول ہے یہ ہمیں بیان کیا احمد بن عبدہ آملی نے، وہ حبان سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی پوری عبارت آپ کے سامنے آ گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے پہلے حدیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے کی سے منع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ذکر کی ہے کہ اس سے وسوسے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اس کے قائل ہے کہ وہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا یہی قول ہے کہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ابن سیرین کا قول نقل کیا ہے کہ ابن سیرین کا مسلک یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ غسل خانے میں کوئی پیشاب کر سکتا ہے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، وسوسے اس سے پیدا نہیں ہو سکتے، بلکہ
وسوسے کوئی بیماری ہو، انسان کو کوئی چیز ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں. ان اشیاء کے ذریعے سے یہ انسان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ ان کا مسلک ہے، ان کے مسلک کے بارے میں مزید تشریح آگے آ جائے گی. ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے یہ اس جگہ سے متعلق ہے جہاں پیشاب ٹھہرا رہتا ہے اور پھر غسل کرنے کی وجہ سے اس میں چینٹے پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر جہاں ایسا غسل خانہ ہو کہ اس پہ پانی بہا دیا جائے اور وہ اس کا اثر ختم ہو جائے، اس کے بعد انسان غسل کرے تو پھر اس کی اجازت ہے. جس طرح کہ آج کل کے جو بیت الخلاء ہے جس میں فرش ہے اور ٹائلیں لگی ہوتی ہے، تو اس میں اگر انسان پیشاب کرے تو اس کے بعد پانی بہایا جائے تو اس کا مکمل اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر غسل کر سکتے ہیں. اور بلکہ آج کل جو بیت الخلاء غسل خانے ہوتے ہیں اس میں تو پیشاب کی جگہ بھی علیحدہ ہوتی ہے، اور جہاں غسل خانہ ہوتا ہے اس میں تو لہٰذا اس سے متعلق یہ بات نہیں ہوگی کہ جو غسل خانہ ہے اس میں کوئی پیشاب نہیں کر سکتا ہے. اور اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مبارک کے اس قول کی کا باقاعدہ سند ذکر کیا ہے. روات کے حالات ذکر کرتے ہیں. علی بن حجر کے حالات گزر چکے ہیں. احمد بن محمد بن موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے، احمد بن محمد بن موسیٰ ابو العباس السمسار المعروف بمردویہ ثقۃ حافظ، یہ 10ویں طبقے کے ہیں اور 35 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 235. اس کے بعد جو حالات ہیں وہ عبداللہ بن مبارک کے ہیں. عبداللہ بن مبارک المروزی مولا بنی حنظلہ، ثقہ ہے، سب تھے، فقیہ، عالم اور سخی تھے، مجاہد تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ خیر کے جتنی بھی اچھی عادت ہے وہ سب اس میں جمع تھی، یعنی محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ مجاہد بھی تھے اور سخی بھی تھے. اللہ تبارک و تعالی نے کئی اوصاف سے نوازا تھا. اور ان ایک تاریخ وفات 81 لکھا ہے، یعنی 181 سال ان کی سال وفات ہے اور 63 سال ان کی عمر ہے. سیاہ ستہ کے راوی ہے. اس کے بعد اشعث کے حالات ہے. اشعث بن عبداللہ بن جابر الحدانی اور الازدی بصری یکنا ابا عبداللہ وقد ينسب الى جدہ. اشعث بن عبداللہ کو اشعث بن جابر بھی کہتے ہیں اور یہی حملی ہے، یعنی حملی بھی ان کو کہتے ہیں. حدانی الازدی الحملی صدوق راوی ہے اور یہ 5ویں طبقے کے ہیں. اس کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا، تو حسن بن ابی الحسن البصری اور ان کے والد کا نام یسار ہے، حسن ابن یسار الانصاری مولاہم، ثقہ ہے، فقیہ ہے، فاضل ہے، مشہور ہے. اور ان کے بارے میں لکھا یہ اکثر ارسال کرتے تھے، تدلیس بھی کرتے ہیں. امام برزار رحمۃ اللہ فرماتے کا یروی ان جماعت لم یسمع منہم، کئی ایک ایسے علماء کرام سے یہ روایت کرتے جن سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ مجاز النقل، اس میں مجاز ہوگا. اور یہ کہتے حدثنا و خطبنا، یعنی قوم مراد لیتے ہیں جس قوم کو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی بصرہ میں وہ بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے. اور یہ 3 طبقے کے کبار اہل علم میں سے ہے اور 110 میں ان کا انتقال ہے اور تقریباً 90 سال ان کی عمر ہے. آگے عبداللہ بن مغفل کے حالات ہیں. عبداللہ بن مغفل بن عبد نہم ابو عبد الرحمن مزنی صحابی ہے اور تحت شجرہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی اور بصرہ آئے تھے اور 57 ان کا انتقال ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا انتقال ہے. ابن سیرین کا تذکر آیا تھا، مشہور عالم ہے، محمد بن سیرین الانصاری ابو بکر بن ابی عمرہ البصری، ثقہ ہے، سبت ہے، عابد ہے، کبیر القدر ہے. کان لا یرى روایت بالمعنی، یہ روایت بالمعنی کے قائل نہیں تھے. 3 طبقے کے ہیں اور 110 میں ان کا بھی انتقال ہے. تو گویا حسن بصری اور ان کا 1 سال میں انتقال ہوا ہے. یہ روات کے بارے میں حالات ہو گئے. اس میں جو شخصیات
آئی تھی ان کے حالات آپ کے سامنے ذکر کر دی. البتہ شخصیات کے بارے میں ایک بات یہ رہتی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعث کے تذکرے میں کہا ہے کہ اشعث بن عبداللہ کو ہی اشعث الاعمى کہتے ہیں، یعنی اشعث بن عبداللہ اور اشعث الاعمى ایک ہے، لیکن اور اکثر کتابوں میں یہی آیا ہے، لیکن بعض جگہ میں ان دونوں میں فرق کیا ہے. چنانچہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشعث بن عبداللہ بن جابر ابو عبداللہ البصری علامہ الحدانی، اور حدان کہتے ازد کا ایک قبیلہ ہے، اور ازدی بھی ان کو کہا جاتا ہے، حمل بھی ان کو کہا جاتا ہے جد کی طرف نسبت کرتے ہوئے. لہذا اشعث بن عبداللہ، اشعث بن جابر، اشعث الاعمى، اشعث الازدی اور اشعث الحملی یہ سب ایک ہے، اور ہر ایک نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. امام نسائی، ابن معین اور احمد اور دارقطنی وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہے، اور امام عقیلی رحمۃ اللہ نے ضعفاء میں ان کا تذکرہ کیا ہے، جس پر ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے. اور تقریب و تہذیب کا حوالہ اوپر گزر چکا، اس میں انہوں نے صدوق قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب و تہذیب میں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ شمار نہیں کیا ہے، لیکن تہذیب و تہذیب میں وہ کہتے ہیں کہ اشعث بن عبداللہ جو ہے وہ مستقیم الحدیث ہے، امام بزار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حدانی اور اشعث الاعمى میں فرق کیا ہے، اور اشعث الاعمى کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لین الحدیث ہے. اور ابن حبان ثقات میں کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کا سماع انس سے ثابت ہے، اور غیری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ان کی حدیث میں وہاں ہے. تو ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ اشعث الاعمى وہ اشعث بن عبداللہ کے علاوہ ہے. اشعث بن عبداللہ جو ہے وہ ثقہ ہے، اور یہ جو ہے اشعث الاعمى یہ ضعیف ہے. لہذا امام ترمذی اور امام بزار کے قول میں اختلاف ہے، لہذا اس کی تحقیق کرنی چاہیے. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اشعث بن عبداللہ حدانی کو اعمى کے وصف کے ساتھ ذکر نہیں کیا تقریب میں، اگرچہ تہذیب میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو گویا یعنی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی راجح یہی ہے کہ اعمى اس کے علاوہ ہے. تو یہ البتہ قابل غور ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے تو شاید ان کے سامنے بھی یہ اختلاف تھا، تو ان کا جو راجح مسلک ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ایک ہے. اس کے بعد آخر میں ہم ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ ذرا قابل اشکال ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ کہا گیا کہ غسل خانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل خانے میں، ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بلکہ ان کے سامنے کسی نے یہ تذکرہ کیا کہ جو غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے تو اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. تو بظاہر یہ ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے کوئی وسوسے پیدا نہیں ہوتا، اور وسوسہ اور بیماری لاحق ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. کسی اور چیز میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ بذات خود کوئی بیماری پیدا کرے. تو اس سلسلے میں علماء کرام نے یہ مشہور اختلافی مسئلہ ذکر کیا ہے جو معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان میں ہے، کہ اشیاء کے جو آثار ہیں یہ ان کے ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے. تو یہاں علماء کرام نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے. تو اس میں معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ اشیاء کے جو خواص ہے وہ ذاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چیزوں کو پیدا کیا تو ٹھیک ہے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن اس کے خواص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کے ذاتی ہے، وہ چیزیں خود بخود اثر انداز ہوتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے، اس لیے جو اہل سنت والجماعت ہے وہ ایسے مسائل پر رد کرتے ہیں، ایسے جو افکار ہے اس پر رد کرتے ہیں. اشاعرہ اور اہل سنت والجماعت میں پھر اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان اس میں لفظی اختلاف ہے، یعنی تعبیر کا اختلاف ہے.
یعنی یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے ذات میں اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتی ہے. لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ کس طریقے سے ہے، اس کی تعبیر میں ان کا اختلاف ہے. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کر دیتے ہیں تو چیزوں کو بھی پیدا کرتے ہیں اور اس کے خواص الگ سے پیدا کرتے ہیں. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ مثلا کوئی بارش کو مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے ہیں، پھر بارش کے ذریعے سے جو درخت ہے اس کے بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں. جبکہ ماتریدیہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کیا ہے، پھر اشیاء میں خود تاثیر رکھی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ چیزیں اثر انداز ہوتی. ان تشریح کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک چونکہ اشیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، تاثیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، لہٰذا اس میں شرک کی بات نہیں ہے. تو اگر ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے. کیونکہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے انسان وسوسوں کا بیمار ہوتا ہے، تو اس کے پیش نظر یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اس عمل نے اس کا وسوسہ پیدا کیا ہے، بلکہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس وسوسے کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اثر انداز ہے. اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز براہ راست اس پہ عمل کرتی ہے، اور بلکہ یہ صرف غسل خانے میں پیشاب کرنے کی بات نہیں ہے. جتنے بھی اسباب ہیں اس سب میں یہ باتیں ہیں کہ اگر مثلا انسان کوئی دوائی استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو شفا ملتی ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ اس دوائی نے مجھے شفا دی. اب کبھی بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دوائی براہ راست مجھ پر اثر انداز ہے، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں میرے لیے شفا رکھی ہے، تو انسان مجازاً اس طرح کی نسبت کرتا ہے. لہذا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا اگر قول کا مطلب یہ ہے تو پھر اس پر ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ رد کریں گے. اور اگر پھر ابن سیرین کو یہ جو بات کرتے ہیں اس کی ہم تعویل یہ کریں گے کہ ان کو چونکہ یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے اس طرح کا شبہ ظاہر کیا. اور جب حدیث شریف میں ثابت ہے تو پھر اس کے مقابلے میں تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دراصل لوگوں کا وہم پیدا کرنے کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ جب مثلا کسی ایسی جگہ میں جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہو تو وہاں جانے سے بندے کو رکنا چاہیے تاکہ وہ بیماری اس کو نہ لگے. لیکن کبھی کبھی جو متوکلین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، وہ ان جیسی امکانی باتوں کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیمار نہیں کریں گے. تو اس طرح ان جیسے وسوسوں کو رد کرنے کے لیے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس بارے میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں.